کہ اس مہینے کو خواجہ خواجگان، خواجہ ہند، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص نسبت حاصل ہے۔ چند باتیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایران کے شہر سیستان میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیر کامل کی تلاش میں عراق کے لیے روانہ ہوئے تو نیشا پور میں حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کو ساتھ ملا۔ پیر و مرشد کے ساتھ الحمدللہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی حاضری کو تشریف لے گئے۔ جب کعبے کا طواف کیا، آپ کے پیر و مرشد نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ مولا، معین الدین کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اپنے دربار میں اسے قبول فرما لے۔ سننے والوں نے سنا طواف خانہ کعبہ کی جگہ یعنی طاف میں غیب سے ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اب جناب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی تمنا یہ ہے کہ ہم آقا کے دربار میں پہنچے، روضہ رسول پر حاضری دیں اور وہاں جا کر سلام عرض کرنا نصیب ہو جائے۔ قربان جائیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قسمت پر کہ جب خواجہ معین الدین سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، پیر و مرشد کہتے ہیں اے معین الدین، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کرو۔ سیدنا معین الدین سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو سننے والوں نے سنا، روضہ انور سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، یعنی سنہری جالیوں سے جواب آتا ہے۔ اب وہیں سے خواجہ غریب نواز کو ہند کا پروانہ ملتا ہے۔ یا ایران کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کے شہر اجمیر کیسے پہنچے؟ پتہ چلا یہ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم تھا، اسی لیے خواجہ غریب نواز وہاں پہنچے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد کلچر الگ ہے، ماحول الگ ہے، رہن سہن کا انداز الگ ہے، بتوں کے پوجنے والے وہاں بسا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کفر کی وادی میں اسلام کی شبا کو لے کر یہ اللہ کا بندہ پہنچا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، پھر رب نے کیسی مدد فرمائی۔ خواجہ معین الدین جب اجمیر پہنچے تو ایک پیپل کا درخت ہے، ایک بڑا گھنا درخت ہے، اس کے سائے میں چند مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو پرتھوی راج چوہان جو اس علاقے کا راجا ہے، اس کے سپاہی آئے، آ کر کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ ہمارے بادشاہ کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ آپ نے ریکویسٹ کی، وہ نہ مانے، آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، تمہارے راجا کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے، اونٹ وہاں بٹھا دیے گئے، مگر عجب ماجرا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اونٹ چلانے والے ساربان آتے ہیں، وہاں آ کر اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، کئی کوششیں ہو چکی، کوئی اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتا۔ مشورہ ہوا کہ ماجرا کیا ہے، آج روزانہ اونٹ صبح کھڑے ہو جاتے ہیں، آج کوئی اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ کسی نے توجہ دلائی، ایک درویش کل یہاں بیٹھا تھا، تم نے اسے بیٹھنے نہ دیا، اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اب تمہارے اونٹ یہاں بیٹھے رہیں گے، جاؤ اس سے معافی مانگو، وہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ لگتا ہے۔ بہرحال وہ ساربان جو ہیں اونٹوں کو چلانے والے خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور معاف فرما دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والے نرم دل اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے انہیں معاف کیا اور فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب یہ واپس آئے تو سارے اونٹ اپنی جگہ پر کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر کئی ان میں سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ خواجہ صاحب کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہے، ایک طرف دین متین کی یہ تبلیغ کی کوششیں کر رہے ہیں، دوسری طرف میرے پیارے